شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج ایک عبادت، ایک سعادت کے سلسلے میں ہم اپنے اگلے پروگرام کی طرف جا رہے ہیں، اور آج کا جو پروگرام ہے وہ ہے حج کا طریقہ قدم بقدم، کہ حج کس طریقے سے ادا ہوتا ہے۔ ہم سے یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ حج کے اندر پہلے دن کیا کیا جاتا ہے، دوسرے دن کیا کیا جاتا ہے، تیسرے دن کیا کیا جاتا ہے، اور حج ٹوٹل کتنے دنوں میں ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ یوں سمجھ لیں کہ حج ایک اہم ترین رکن اسلام اور اہم ترین فریضہ ہے۔ حج وہ عبادت ہے جو مخصوص جگہ، مخصوص وقت اور مخصوص مناسک و ارکان کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ حج میں ٹوٹل یوں سمجھ لیجئے کہ 5 دن ہوتے ہیں، یعنی کہ 8 ذوالحج سے لے کر 8، 9، 10، 11 اور 12 ذوالحج تک جو ہے نا وہ حج کے یہ ایام کہلاتے ہیں۔ ان دنوں میں حج ادا ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں نیت کی طرف۔ تو سب سے پہلے آپ کی نیت، جب آپ صاحب استطاعت ہو جاتے ہیں اور آپ حج کی نیت کر لیتے ہیں، تو اب سب سے پہلا کام آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے میقات سے پہلے احرام باندھنا ہوتا ہے، اور میقات وہ جگہ ہیں کہ جہاں سے آگے آپ بغیر احرام کے گزر نہیں سکتے۔ یا تو آپ گھر سے باندھ لیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر آپ نے گھر سے نہیں باندھا احرام تو پھر آپ میقات میں، جو پاکستانیوں کا میقات ہے اس کو ہم یلملم کہتے ہیں، جو کعبہ سے تقریباً 92 کلومیٹر دور ہے۔ جب آپ حج کے لیے جاتے ہیں یا عمرے کے لیے جاتے ہیں اور دوران سفر جب جہاز پر ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ اب یلملم آنے والا ہے، آپ اپنا احرام باندھ لیں۔ یا تو آپ گھر سے باندھ لیں، یا ایئرپورٹ پہ جا کے باندھ لیں، یا میقات سے پہلے باندھ لیں، اور جتنے وقت آپ احرام کی حالت میں رہیں گے آپ کو نیکیاں اور آپ کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اس لیے زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں کہ گھر سے ہی احرام باندھ لیتے ہیں۔ احرام جو ہے وہ 2 انسلی ہوئی چادروں کا مجموعہ ہے، ایک جو ہے وہ تہبند باندھ لیتے ہیں اور ایک جو ہے آپ کے کندھوں پر آ جاتی ہے، اس کو احرام کہتے ہیں۔ اور احرام کی صورت میں چند ممنوعات ہوتی ہیں کہ جو اب احرام کی صورت میں وہ کام آپ نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر مردوں کے لیے یہ ہے کہ وہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، اپنے سر کو نہیں ڈھانپ سکتے، بال یا ناخن نہیں کاٹ سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، اور عورت کے لیے نقاب اور دستانوں کا استعمال منع ہے، اور احرام کی حالت میں آپ خشکی کا کوئی جانور شکار نہیں کر سکتے۔ اب ہم دوبارہ چلتے ہیں۔ جب میقات سے آپ گزر گئے اور پھر آپ نے احرام باندھ لیا، میقات سے پہلے آپ نے احرام باندھ لیا، اور احرام باندھنے کے بعد آپ نے نیت کر لی کہ میں اس احرام سے آپ حج کرنے جا رہے ہیں یا عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ حج کرنے جا رہے ہیں تو حج کی کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ حج کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ ایک حج افراد، نمبر 2 حج تمتع، اور نمبر 3 حج قران۔ حج افراد میں صرف حج ادا کیا جاتا ہے، اس میں عمرہ ادا نہیں کیا جاتا۔ اور حج تمتع میں یہ زیادہ تر لوگ حج تمتع کرتے ہیں کہ وہ پہلے پہنچ جاتے ہیں مکہ شریف، اور وہاں پر جا کر وہ عمرہ ادا کر لیتے ہیں، اور عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کھول لیتے ہیں، اور پھر جب حج کے دن آتے ہیں تو پھر وہ دوبارہ احرام باندھ لیتے ہیں اور پھر وہ حج کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک حج ہوتا ہے حج قران۔ حج قران کے اندر عمرہ کر لیتے ہیں، اور عمرے کے بعد آپ احرام نہیں کھول سکتے، اور اسی احرام کے ساتھ آپ حج کے مناسک اور ارکان ادا کرتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ عام طور پر جو مکہ مکرمہ کے لوگ ہوتے ہیں یا جو چند دن کے لیے جاتے ہیں وہاں پر، تو وہ حج قران ادا کرتے ہیں۔ اب چلتے ہیں
مناسک و ارکان کی طرف، تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، 8 ذوالحجہ کو آپ نے مینا پہنچنا ہوتا ہے، اور مینا جو ہے وہ کعبہ شریف سے کتنے کلومیٹر دور ہے یہ بھی میں آپ کو یہاں پر بتا دوں۔ تقریباً 8 کلومیٹر دور ہے کعبہ شریف سے مینا۔ اور مینا جب حج کے لیے جاتے ہیں تو مینا کے اندر ایک خیمہ بستی آباد ہو جاتی ہے، وہاں پر لوگ جو اپنے خیموں میں رہتے ہیں اور حج کے لیے جو ہے وہ عبادت و ریاضت کرتے ہیں، اور مینا کے اندر آپ نے پوری رات گزارنی ہوتی ہے۔ اور جب 9 ذوالحج کا سورج طلوع ہوتا ہے تو آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہوتا ہے نمبر 1 پہ کہ آپ نے 9 ذوالحج کو طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک، طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک، سورج کے طلوع ہونے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک، اتنے عرصے کے اندر آپ کسی بھی وقت مقام عرفات، جس کو میدان عرفات بھی کہتے ہیں، وہاں پر آپ نے وقوف کرنا ہوتا ہے، ٹھہرنا ہوتا ہے، اور یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے جس کو حج کا رکن اعظم بھی کہتے ہیں۔ اور یہاں پر میدان عرفات میں آپ کچھ دیر کے لیے رکتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، اس کو ہم وقوف عرفہ کہتے ہیں، اور یہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک اس کا وقت ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب غروب آفتاب ہو جاتے تو پھر آپ وہاں سے آپ مزدلفہ کی طرف چلتے ہیں، اور مزدلفہ کے اندر غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک آپ وہاں پر وقوف کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑی رات ہوتی ہے، یہ عبادت و ریاضت کی رات ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی رات ہوتی ہے، یہ دعاؤں کی رات ہوتی ہے، التجاؤں کی رات ہوتی ہے۔ مزدلفہ یہ بہت بڑی رات ہوتی ہے، یہاں پر آپ پوری رات ٹھہرتے ہیں، اور اگلی صبح یعنی کہ طلوع آفتاب کے بعد آپ مینا واپس چلے جاتے ہیں، اور مینا کے اندر جو پہلا کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 7 کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، جمرہ عقبہ۔ 3 علامتی ستون ہوتے ہیں، ان میں سے جو ایک چھوٹا ستون ہے، ایک بڑا ستون ہے، ایک درمیانی ستون ہے۔ تو پہلے دن آپ نے 3 علامتی ستون ہوتے ہیں جن کو آپ شیطان کہہ سکتے ہیں، تو ان کو 7 کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، اس کا نام ہے جمرہ عقبہ۔ ٹوٹل جو ہے وہ 49 کنکریاں مارنی ہوتی ہیں۔ پہلے دن آپ نے 7 کنکریاں مارنی ہوتی ہیں صرف بڑے شیطان کو یعنی جمرہ عقبہ کو۔ اس کے بعد 11 ذوالحجہ کو آپ نے 21 کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، 7 بڑے شیطان کو، 7 چھوٹے شیطان کو، اور 7 درمیانے شیطان کو مارنی ہوتی ہیں۔ اسی طرح 12 ذوالحجہ کو بھی آپ نے 21 کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، 7 بڑے کو، 7 چھوٹے کو، 7 درمیانے کو، اور یہ اس کا وقت ہوتا ہے وقت زوال۔ اگر 12 ذوالحجہ کو آپ کی واپسی نہیں ہوئی کعبہ کی طرف، تو پھر آپ کو 13 کو بھی وہاں پر رکنا پڑے گا۔ غروب آفتاب سے پہلے اگر آپ واپس چلے آئے تو پھر اچھی بات ہے، اگر نہیں واپس آ پائے کسی وجہ سے تو پھر آپ کو 13 کو بھی رکنا پڑے گا، اور 13 کو کنکریاں مارنے کے بعد پھر آپ آزاد ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلا کام ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے قربانی کرنی ہوتی ہے، اور قربانی جو ہے وہ حج تمتع کرنے والے کے لیے اور حج قران کرنے والے کے لیے لازم ہوتی ہے۔ اور قربانی کے اندر جو سب سے بڑا فلسفہ اور روح ہے وہ ہوتی ہے نیت۔ آپ کی نیت خالص ہونی چاہیے، اور نیت اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی ہونی چاہیے۔ قربانی کے اندر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نہ تو قربانی کا خون اور نہ قربانی کی کوئی اور چیز اللہ تعالیٰ کو پہنچتی ہے۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں کوئی چیز پہنچنے والی ہوتی ہے وہ صرف آپ کی نیت اور تقویٰ ہوتی ہے، باقی سب چیزیں جو ہے وہ سیکنڈری حیثیت کی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اگلا کام آپ حلق یا تقصیر کرواتے ہیں، یعنی سر کے بال منڈوا لیتے ہیں، یا سر کے چوتھائی حصے کے بال آپ کاٹ لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ طواف زیارت کرتے ہیں۔ طواف زیارت یعنی کعبہ شریف کے گرد 7 چکر لگاتے ہیں، اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کعبہ شریف کے جہاں پہ حجر اسود ہے وہاں پر آپ سے 1 چکر آپ کا سٹارٹ ہوگا، اور آپ نے حجر اسود کی طرف اس طرح 2 ہاتھوں کو کرنا ہے، اس کو استسلام کہتے ہیں، سلام کرنا کہتے ہیں۔ یہاں سے آپ چکر لگاتے ہیں، واپس آتے ہیں تو آپ کا 1 چکر ہو جاتا ہے۔ دوبارہ آپ نے حجر اسود کی طرف ہاتھ پھیلائے، آپ نے استلام کیا، اور اس کے بعد آپ پھر جو ہے کعبہ کی طرف آپ نے چکر کاٹنا شروع کر دیا، دوسرا چکر، تیسرا، چوتھا، 5واں، تو اس طرح 7 چکر ہوتے ہیں، اس کو آپ طواف کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے سعی کرنی ہوتی ہے، کعبہ شریف سے بالکل قریب ہی ہے،
صفا اور مروہ پہاڑی ہوتی ہے، تو آپ جو ہے وہ صفا سے چکر شروع کرتے ہیں، صفا سے لے کر مروہ تک ایک چکر ہوتا ہے، اور مروہ سے لے کر واپس اب صفا کی طرف آتے ہیں تو یہ 2 چکر ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے سعی کے اندر بھی آپ نے 7 چکر لگانے ہوتے ہیں، اور 7 چکر کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی عبادت اور اپنا عمرہ اور اپنے حج کی قبولیت کے لیے دعا کرنی ہوتی ہیں، اور صحت کی دعا کر سکتے ہیں، رزق کی دعا کر سکتے ہیں، جو دعائیں آپ مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اور سب سے بڑی دعا یہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو قبولیت والی دعا کی توفیق عطا فرمائے، یعنی آپ جو بھی دعا مانگیں وہ آپ کی دعا قبول ہو۔ تو یہ ایک بہت بڑی دعا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کا یہ حج کا جو سلسلہ ہوتا ہے، حج کا یہ اختتام پذیر ہوتا ہے، اور آپ آزاد ہو سکتے ہیں، اور آخر میں پھر آپ طواف وداع کرتے ہیں، اور اس طرح یہ آپ کا حج کا سلسلہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حج کرنے کی اور قبولیت والا حج کرنے کی ہم سب کو توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔